السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، حفظ و امان میں ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر دانیال محبوب۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، مولانا طارق جمیل صاحب پاکستان کے نامور عالم، ان کے درمیان والے بیٹے عاصم جمیل فوت ہو چکے ہیں۔ یہ کل کی بات ہے۔ اب وہ کیا ہوا تھا اصل میں، کیا ان پر حملہ کیا گیا تھا یا انہوں نے اپنی جان خود لی، کیا بات تھی، ساری ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ دیکھیں، والدین کے لیے یہ انتہا سے زیادہ یہ بڑی آزمائش ہے ان کے لیے کہ ان کو اپنی اولاد کا جنازہ اٹھانا پڑے، کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کا جنازہ اٹھاتی ہے اور والدین اولاد کے ہوتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، مگر والدین کے لیے یہ کسی لفظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ والدین کی زندگی میں وہ اپنی اولاد کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی اب ان لوگوں میں سے ایک ہیں۔ یہ افسوس کی بات تو ہے ہی، ساتھ یہ بات بھی بڑے افسوس کی ہے کہ اس موقع پر بھی لوگ ان کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور لوگوں کو، عام لوگ نہیں، بڑے بڑے یوٹیوبرز جو ہیں ان کو ویوز چاہیے، اور وہ مطلب نہ اتا نہ پتہ، نہ چیز کی ریئلٹی کا پتہ، نہ حقیقت کا پتہ، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بس مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات کا سنا اور اپنے تھم نے لگا دیے جی وہاں سے، تو ایک جو ہے نامعلوم افراد کا گروپ جا رہا تھا اور انہوں نے فائرنگ کر دی اور مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو جو ہے وہ جاں بحق کر دیا۔ کوئی انفارمیشن نہیں پتا، کچھ ان کو کسی ادارے سے انفارمیشن نہیں ملتی، کہیں سے ان کی اپنی سورس نہیں ہے۔ اچھے خاصے یوٹیوبرز اور تھم نیل پر لگا دیں گے جی، وہ مطلب تھم نیلز پر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کہ جناب وہ گاڑی گزری، ہوائی فائرنگ کی، اندھا دھند فائرنگ سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے جاں بحق ہو گئے۔ ریئلٹی کا پتہ ہی نہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں کہا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کرو، تحقیق کے بغیر اس کو آگے مت بھیجو، اس کو آگے فارورڈ مت کرو۔ اس کے علاوہ دینی لحاظ سے بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی ہمارے قانون بھی جو ہے وہ یہ بڑا سخت قانون ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں غلط انفارمیشن جو ہے وہ اس کو پبلک کریں جبکہ آپ کو ریئلٹی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مگر یہاں پر یہ ہو رہا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ کوئی مر جائے، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، یہ جو ان کے دل میں، جو ان کا دماغ سمجھتا ہے نا کہ یہ دیکھیں ریئلٹی تو وہ ہے جو ہے، میرے دماغ جو سمجھتا ہے اس سے ریئلٹی کا کوئی تعلق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ جو یوٹیوبرز ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ریئلٹی جائے 180 ڈگری پہ ان کے دماغ میں جو ان کو لگتا ہے نا دل و دماغ سے کہ بھائی یہ بات ہوگی، تھمبنیل بنایا، چپکا دی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر، یہ کام کرے اور ان کو حیرت کی بات ہے کہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال بات کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے پہ، اور دیکھیں اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائی۔ اب ہوا کیا تھا؟ ان پر حملہ نہیں کیا گیا تھا، نامعلوم افراد یا کوئی بھی ان پہ فائرنگ کا معاملہ نہیں ہے، دشمنی کا معاملہ یہ نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح کا جھگڑے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس طرح کے جو ہے تھم نیلز بنائے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ جناب محبت کا معاملہ تھا اور جس کو وہ پسند کرتے تھے عاصم جمیل صاحب، وہ ان کو نہیں ملی تو انہوں نے اپنی جان لے لی۔ کس قدر میں کہتا ہوں کہ کوئی شرم، مگر شرم ان کو آتی نہیں ہے نا، شرم تم کو مگر نہیں آتی غالب۔ تو دیکھیں اب ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے جو ہے یہ ایک حادثہ آپ کہہ لیں، ان کی ذہنی کیفیت ایسی تھی جس میں وہ سٹیبل نہیں تھے عاصم جمیل صاحب، اس کیفیت میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی جان لے لی، وہ حادثہ پیش آ گیا۔ وہ نارملی ذہنی لحاظ سے وہ بالکل نارمل نہیں تھے۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ ان کو بائی پولر ڈس آرڈر تھا، ڈپریشن کہہ لیں، بائی پولر ڈس آرڈر آپ کہہ لیں، یہ ایک ذہنی کیفیت ہے جس میں بائی پولر ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے، میں تھوڑا سا اگر آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ کئی دفعہ آپ کے اپس ہوتے ہیں، ڈاؤنز ہوتے ہیں، مطلب کئی دفعہ آپ بالکل بہترین قسم کا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی آپ بالکل عام لوگوں سے بھی زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بائی پولر ڈس آرڈر میں، ٹھیک ہے۔ ڈپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت تقریباً آپ موسٹلی ڈپریشن کے فیز میں ہی رہتے ہیں۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ فائنینشلی ان لوگوں کو بڑی بہترین جو ہے اللہ نے تمام نعمتیں دی ہوئی، بڑی اچھی لائف وہ گزار رہے ہیں، ان کا برانڈ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، اور مطلب کہ وہ اس کے علاوہ ان کی زمینیں ہیں، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے اور بڑے بہترین لائف سٹائل ہے ان کا۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک انسان تنگ دستی کی وجہ سے ایسا قدم لے، ایسا تو دور دور تک کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ بہترین زندگی گزارتے ہوئے، تمام نعمتیں ہوتے ہوئے، پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اپنی جان خود لینے کی اپنے ہاتھ سے کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئے۔
دیکھیں جس انسان کے اوپر جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے. دیکھنے والا یہ سوچے گا جناب ساری نعمتیں ہیں, ان کے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, ان کو اور کیا چاہیے. مگر ایک ذہنی سکون کی بات ہوتی ہے, ایک ذہنی سکون کی بات ہوتی ہے. ڈپریشن والے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کیمیکلی اگر بات کر لیں, ذہنی لحاظ سے آپ بات کر لیں, تو ان کی ذہنی طور پر وہ خوش زندگی نہیں گزار رہے ہوتے. عام لوگوں کی طرح لائف کو ریلیکس ہو کے جی نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اب ان کی اس ذہنی کیفیت کا پیسے سے, ان تمام چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا. یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اس بات کو. عام جو شخص ہوتا ہے اس کو جب کوئی چیز ملتی ہے, جب کوئی اس کی پسند کا کام ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. ورنہ کبھی اس کا کوئی اگر اس کو پیسے کی کمی ہو, مطلب کوئی بھی اس کو مسئلہ پیش ہو, تب وہ ڈپریس ہوگا کسی سٹیمولس کی وجہ سے. جو ڈپریشن والے لوگ ہوتے ہیں, جو یہ ان بیماریوں والے لوگ ہوتے ہیں ذہنی, ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کو جب کوئی ایسی بری نیوز یا ایسا کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آئے گا تبھی وہ ڈپریسڈ ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا. ان کے برین کے اندر ہی جو چیزیں, آپ سمجھ لیں بالکل آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چیزیں پیدا ہونی, جس طرح خون پیدا ہوتا رہتا ہے, مسلسل ہمارے باڈی کا ایک سسٹم ہے خون کو پیدا کرنے کا, اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ دماغ میں بھی ایسے کچھ کیمیکلز ہیں جو مسلسل پیدا ہوتے رہیں تو آپ مطلب ایک عام انسان میں وہ پیدا ہوتے ہیں, وہ اچھی بہترین زندگی گزارتا ہے. اور ٹھیک ہے, وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب عام شخص کو کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, کوئی چیز ہوگی تب وہ ڈپریس ہوگا, ورنہ عام صورتحال میں وہ بہترین لائف گزار رہا ہوگا. ڈپریشن والے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے کہ ان کی دماغ میں وہ جو کیمیکلز ہیں, وہ جو ضروری نیورو ٹرانسمیٹرز وغیرہ ہیں, وہ پیدا نہیں ہو رہے ہوتے جتنا کہ وہ عام ایک شخص میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ لوگ تمام چیزیں ہوتے ہوئے, تمام اپنے پاس مطلب فائنینشلی لحاظ سے سب کچھ ہے, گاڑیاں ہیں, گھر ہیں, سب کچھ زندگی میں ہونے کے باوجود بھی وہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں, کیونکہ اس کا تعلق یہاں سے ہے, پیسے سے اور ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. وہ تعلق عام شخص کا ہوتا ہے جو ان چیزوں کی وجہ سے, نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریسڈ, ہونے کی وجہ سے وہ اوکے رہتا ہے. وہ عام شخص کی معاملہ ہوتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اتنی بری چیزیں ہوتی ہیں کہ تمام میڈیسنز, تمام چیزیں لینے کے باوجود بھی, روزانہ میڈیسنز, تمام چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی آپ کی وہ جو برین کے کیمیکلز ہیں, نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, وہ نارملی پروڈیوس نہیں ہو رہے ہوتے. اور آپ کو تمام چیزیں ہونے کے باوجود یا میڈیسنز کا استعمال کرنے کے باوجود بھی آپ ڈپریسڈ فیس میں ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یا بائی پولر میں آپ دیکھ لیں تو کبھی اپس ہیں کبھی ڈاؤنس ہیں, تو یہ اسی طرح رہتا ہے. میڈیسنز بھی کچھ لوگوں پر اثر کرتی ہیں, مگر کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میڈیسنز بھی ان پر اثر نہیں کرتی. اب جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے ہیں جو رضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی حالت جو تھی وہ اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ ان کو الیکٹرک شاکس لگتے تھے, جس کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے بیٹے یوسف جمیل نے بتایا ہے کہ جو درمیان والے بیٹے ہیں کہ ان کو الیکٹرک شاکس لگتے تھے. اور وہ تب لگتے ہیں جب میڈیسنز آپ پر اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں. کوئی بھی میڈیسن جب اثر نہیں کر رہی ہوتی, مریض کی حالت اس قدر خراب ہوتی ہے کہ یہی حالت اس کی ہوتی ہے کہ وہ خودکشی کے لیے تیار ہوتا ہے. جب آپ کے ذہن میں ایک منٹ کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکون نہیں ہے, زندگی آپ کی زندگی میں سکون ہی نہیں ہے تمام چیزیں ہونے کے باوجود. دنیا والوں کو تو دیکھنے میں لگے گا جی سب کچھ ہے, یہ ہے, وہ ہے, مگر جب آپ کی زندگی میں ایک لمحے کا سکون بھی نہیں ہے, تب آپ اس لیول تک, میں خودکشی کو سپورٹ نہیں کر رہا, مگر میں ان لوگوں کی حالت بتا رہا ہوں کہ اس لیول تک جو ہے بات پہنچ جاتی ہے کہ زندگی کا سکون اتنا ختم ہو جاتا ہے, اس حد تک آپ چلے جاتے ہیں کہ اس ٹائم پر جینا ناممکن ہو جاتا ہے. اور میڈیسن لے کر آپ یہ اس رزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب میڈیسن مجھے سکون نہیں دے سکتی, زندگی سے سکون مکمل ختم ہو گیا ہے, کسی بھی جو ہے چیز کو ٹرائی کرنے سے میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, میرا یہ ڈپریشن کا مختلف جو ہے مسائل یہ حل نہیں ہو رہے. تمام چیزیں تو میں ٹرائی کر چکا ہوں, تمام چیزیں میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں. اس وقت پھر
جینا جو ہے وہ بالکل ناممکن ہو جاتا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو اس تمام تکلیف سے، اس تمام اذیت سے میں باہر نکل جاؤں گا، اور یہ میری مکمل اذیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیول تک ان کا دماغ پہنچ جاتا ہے ان لوگوں کا، اور تب جا کے یہ لوگ یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے تھوڑا سا ایکسپلین کیا کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے دنیا بھر میں، ہر قوم، ہر نسل، ہر زبان بولنے والے لوگوں میں یہ لوگ موجود ہیں۔ کسی قوم میں، کسی ملک میں کم ہوں گے، کہیں پہ زیادہ ہوں گے، مگر ہر جگہ پہ لوگ موجود ہیں۔ اسی لیے میں نے تھوڑا سا اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ لوگ ذہنی لحاظ سے اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں جب جینا ناممکن ہو جاتا ہے، اور جینے کے لیے اور اپنی اس بیماری کو حل کرنے کے لیے کوئی حل نکل نہیں رہا ہوتا، کوئی بھی سدباب اس کا ہو نہیں رہا ہوتا، کوئی بھی دوائی اس پہ اثر کر نہیں رہی ہوتی، ٹھیک ہے، تب جا کے یہ اپنے آپ کو اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ اگین میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا خودکشی کو، اور یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، حرام ہے، مگر یہ ہے کہ یہ لوگ ذہنی لحاظ سے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ اپنی لائف سٹائل کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کنڈیشن میں، اس حالت میں پہنچے ہی نہ۔ اگین گارنٹی نہیں ہے یہ سب کرنے سے کہ آپ میں یہ چیز نہیں ہوگی، مگر اپنی طرف سے انسان کا فرض بنتا ہے اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، کہ آپ اپنے لیے کوشش کریں۔ کوشش کرنا آپ کا فرض ہے۔ آپ واک کریں، اپنا لائف سٹائل بہتر سے بہتر کریں، خوراک کے لحاظ سے، ایکسرسائز کے لحاظ سے، تاکہ آپ کے لائف سٹائل میں یہ چیزیں نہ آ سکیں۔ اپنی طرف سے تو آپ کوشش کر سکتے ہیں، باقی پھر جو ہے وہ قسمت ہے۔ تو ہم سب دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ پاک جو ہے وہ صبر عطا کرے، کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ ایک والد کے لیے ایک جوان، بالکل جوان اولاد اپنے سامنے اس کو مرتا ہوا دیکھنا، جس کو پالنا پوسنا، اس کو پڑھانا، اچھے تعلیم یافتہ تھے ان کے صاحبزادے، تو مکمل اپنے اولاد کو جوان کرنا، اور اس طرح جوان اولاد اپنے ایک پھول کو بڑا کرنا، اور جب وہ کھلتا ہوا پھول ہو اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اولاد کا مر جانا، دنیا سے چلے جانا، یہ مطلب اس کے لیے کوئی بھی ورڈ یوز کیا جائے، وہ تمام ورڈ اس کے لیے، تمام لفظ، تمام جملے اس کے لیے چھوٹے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔